ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع: اسلامی فلاحی ریاست کی منزل۔ تحریر: پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد۔ ماہانہ عالمی ترجمان القرآن، جون 2020۔ امت مسلمہ کے اجتماعی شعور نے ظہور اسلام سے آج تک دو صداقتوں کو دل و جان سے زیادہ عزیز رکھا ہے۔ اولاً، زمین پر توحید الہی کی علامت بیت اللہ کی مرکزیت اور قبلہ ہونا، اپنی سمت عبودیت، سمت معیشت، سمت ثقافت اور اندرونی و بیرونی تعلقات کو براہ راست بیت اللہ کے مالک کی رضا کا پابند رکھتے ہوئے زندگی کے ہر معاملے میں توحید خالص کو اختیار کرنا ہے۔ ثانیاً، اپنی زندگی کی تہذیب، اسے سنوارنے اور بنانے کے لیے عملی نمونہ اور مثال کے لیے صرف اور صرف اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کی اسلامی ریاست کے سربراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور فیصلوں کو قیامت تک کے لیے حتمی اور سند سمجھنا ہے۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اجتماعی شعور کی موجودگی میں حادثات زمانہ کی بنا پر وقتی طور پر امت مسلمہ نے کسی بیرونی فکری یا سیاسی تسلط کی بنا پر یونانی فکر اور لادینی تصورات کو اختیار کر لیا ہو، اور ان بیرونی یا اندرونی گمراہ کن تصورات کی وجہ سے قومیت، لادینیت اور محض معاشی ترقی اس کا قومی ہدف بن جائے۔ لیکن ایسے حالات میں بھی وہ ترکی ہو یا تیونس یا مصر، امت مسلمہ کا اجتماعی شعور وقتی انحراف سے نکلنے اور دوبارہ اپنا قبلہ درست کرنے سے غافل نہیں رہا۔ عصبیت کا خاتمہ اور نظریاتی اساس۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کا ایک نمایاں پہلو اس کا عربوں کی قبائلی عصبیت اور رنگ و نسل کی بنیاد پر تفریق اور مالی وسائل کی بنیاد پر قیادت حاصل کرنے کے تصور کا ابطال اور لا الہ الا اللہ کے مطالبات کو عملاً نافذ کرنا تھا۔ گویا مدینہ کی ریاست کا قیام عرب و عجم اور تاریکی میں ڈوبے ہوئے یورپ کی عوامی جمہوریہ کے تصور کا متبادل ایک انقلابی فکر کا نفاذ تھا کہ ریاست کی بنیاد نسلی اور قبائلی اتحاد کی جگہ نظریہ، عقیدہ اور اقدار حیات کو ہونا چاہیے۔ چنانچہ ریاست مدینہ کا مقصد اقامت دین اور ایک ایسی امت کا قیام تھا جو رنگ و نسل اور زبان اور زمین کی کشش سے آزاد ہو اور صرف انسانوں اور کائنات کے خالق و مالک کی بندگی پر کاربند ہو۔ مدینہ کی اسلامی ریاست عربوں میں مروجہ قبائلی نظام اور پڑوس کے ممالک میں رائج بادشاہت ایران و روم سے بالکل مختلف ایک نئے تصور اور نئے سیاسی نظام کی نمائندہ تھی۔ اس ریاست کا مقصد کسی فرد کی موروثی ریاست کا قیام نہ تھا، نہ کسی خاص مذہبی گروہ کی اجارہ داری قائم کرنا تھا، بلکہ اللہ کی زمین پر اس کے دین کی اقامت تھا۔ قرآن کریم نے اقامت دین کے تصور کو ہماری آسانی کے لیے خود واضح کر دیا ہے کہ یہ دین میں مکمل داخل ہونے کا نام ہے۔ یہ صرف مراسم عبودیت، نماز، روزہ کا نام نہیں ہے کہ مسجد اور گھر میں نماز روزہ ہو رہا ہو، جبکہ حاکمیت سرمایہ دارانہ ملوکیت زدہ اخلاق باختہ نظام کی ہو۔ اللہ کی بندگی محض مسجد میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہو، ثقافت ہو یا فنون لطیفہ، معیشت ہو یا معاشرت، غرض ان تمام شعبوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بلا شرکت غیر اپنا رب مانتے ہوئے اس کے نازل کردہ احکامات کا نفاذ ہو۔ جس طرح اسلام مکمل نظام حیات ہے، ایسے ہی اسلامی ریاست بھی دین کی مکمل اقامت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انفرادی اور اجتماعی معاملات میں نافذ کرنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی حاکمیت کی بنیاد پر قائم نیشن سٹیٹ یا قومی ریاست کا تصور، جسے یورپ نے کلیسا کے پاپائیت کے نظام سے نجات کے لیے اپنایا، اسلام میں اس تصور کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی تصور ریاست میں کسی مسلم پاپائیت کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ چنانچہ کوئی خاص فرقہ اقتدار پر قابض ہو کر دوسروں کو اپنا محکوم نہیں بنا سکتا،
گویا تھیوکریسی یا مذہبی پاپائیت اسلام کی ضد ہے اور اسلامی ریاست کسی مسلکی فرقے کی حاکمیت کی جگہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت کے قیام کا ذریعہ ہے۔ ریاست مدینہ چند خصوصیات۔ نمبر 1، حاکمیت الہی۔ قرآن کریم نے ریاست کی اولین ذمہ داری اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں واضح الفاظ میں ان تمام تصورات کو جن میں بادشاہ کو یا حاکم کو قانون سازی کے اختیارات دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تابع کر دیا۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ ذالک الدین القیم۔ حکومت سوائے اللہ کے کسی کی نہیں ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ گویا حاکمیت اعلیٰ نہ پارلیمنٹ کی ہے، نہ عوام کی، نہ کسی صدر، وزیر اعظم یا بادشاہ کی، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فرمان کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ قانون کو جائز یا ناجائز قرار دے۔ پارلیمان صرف اس وقت تک قانون سازی کر سکتی ہے جب تک اس کا ہر قانون قرآن و سنت سے مطابقت رکھتا ہو۔ نمبر 2، مشاورت۔ ریاست مدینہ میں معاملات کے فیصلے شورا کی بنیاد پر کیے جاتے تھے۔ قرآن کریم نے شورا کے انعقاد اور شورا کے نتیجے میں عزم الامور یا اجتماعی رائے پر عمل کرنے کو فریضہ قرار دے کر انفرادی رائے کو اجتماعی رائے کا تابع کر دیا۔ شورا کے دوران اختلاف کرنا اور اپنے موقف کو دلائل سے پیش کرنا ہر صاحب رائے کا حق ہے، لیکن شرکائے مشورہ کے یکسو ہو جانے کے بعد کسی فرد کو، چاہے وہ صاحب امر ہی کیوں نہ ہو، اپنی رائے اراکین شورا پر مسلط کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسے اپنی رائے کو قربان کر کے اکثریت کی رائے کی پیروی کرنی ہوگی۔ قرآن میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو، پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے تمام معاملات کو انجام دینے کے لیے اس ابدی اصول کو حکم ہی نہیں، ملت اسلامیہ کے عمل اور نمونے کے طور پر ان الفاظ میں بیان فرمایا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یعنی ان کے تمام معاملات باہمی مشاورت سے طے پاتے ہیں۔ نمبر 3، شریعت کی بالادستی۔ ریاست کا بنیادی فریضہ قرآن و سنت کے احکامات کا نفاذ اور ان احکامات کی روشنی میں جدید قانون سازی ہے۔ پارلیمان صرف وہ قانون سازی کر سکتی ہے جو شریعت کے اصولوں سے مطابقت رکھتی ہو۔ وہ شریعت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتی اور نہ کسی ایسے قانون کو نافذ کر سکتی ہے۔ نمبر 4، نظام صلاۃ و نظام زکوٰۃ۔ ریاست نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ کو قائم کرنے اور اس کے لیے تمام سہولیات فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے۔ نمبر 5، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ۔ ریاست معاشرے کی اخلاقی، معاشرتی، ثقافتی، تعلیمی ضروریات کے پیش نظر ہر شعبہ حیات میں معروف اخلاقی اقدار کو نافذ کرنے اور ہر برائی کو وہ کسی بھی درجے کی کیوں نہ ہو روکنے کی ذمہ دار ہے۔ نمبر 6، فلاح و بہبود اور بنیادی حقوق کی فراہمی۔ ریاست اپنی حدود میں رعایا کی فلاح کے لیے تمام سہولیات فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے۔ وہ ان کی تعلیم، صحت، غذا، تحفظ، عزت و ناموس کی حفاظت جیسے بنیادی حقوق کو یقینی بنائے گی۔ وہ ایک رفاہی ریاست ہے جس کا بیت المال رعایا کی معاشی مشکلات کے حل کے لیے ہے، وہ کسی فرما روا کی ملکیت نہیں ہے۔ نمبر 7، قانون کی یکسانیت۔ اسلامی ریاست میں ہر شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہے، صدر مملکت ہو یا وزیر اعظم یا ایک یتیم بچہ، قانون ان میں کوئی تفریق نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات ہیں کہ پچھلی اقوام اسی لیے تباہ ہوئیں کہ وہ اعلیٰ طبقات معاشرہ کے لیے الگ اور عام شہری کے لیے الگ قانون استعمال کرتی تھیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تمام انسان، خواہ مرد ہو یا عورت، یکساں ہیں اور اگر کوئی فرق ہے تو اس کی بنیاد تقویٰ ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد
اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ نمبر 8، مسئولیت۔ اسلامی ریاست میں ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کے لیے جواب دہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور اس کے ماتحتوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ امام نگراں ہے اور اس سے سوال اس کی رعایا کے بارے میں ہوگا۔ انسان اپنے گھر کا نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اپنے باپ کے مال کا نگراں ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اور تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ نمبر 9، مناصب کا امانت ہونا۔ قرآن نے ریاست کو پابند کر دیا ہے کہ ذمہ داری صرف ان کو دے جو اس کے اہل ہوں، اور ایسے ہی عوام کو پابند کر دیا ہے کہ وہ صرف ان افراد کو منتخب کریں جو امانت دار اور اہل ہوں۔ کسی قسم کی گروہی وابستگی کی بنا پر حمایت کی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 10، نظام احتساب۔ اسلامی ریاست نظام احتساب یعنی حسبہ کے قائم کرنے کی ذمہ دار ہے، جس کا کام پیمانوں کا احتساب، مال کا خالص ہونا، قیمتوں کا مناسب ہونا، راہداری کا کھلا ہونا، بازاروں میں امن و عدل کا قیام، صارف کے حقوق کا تحفظ اور ساہوکار پر نگاہ رکھنا اور ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ وہ اہم کام ہیں جو حسبہ کے تحت دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریاست نے انجام دیا۔ نمبر 11، نظام عدل کا قیام۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ عادلانہ فیصلوں کا اہتمام کرے، چنانچہ عدلیہ کا قیام، قاضی کا تقرر اور اس کے فیصلوں کا نفاذ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ نمبر 12، مناصب کی طلب پر گرفت۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی ایسے فرد کو منصب پر فائز نہ ہونے دے جو اس منصب کا طلبگار ہو۔ امانت اور للہیت کے اصولوں کو قائم کرنا اور منصب طلبی، حصول اقتدار کی خواہش کرنے کو ختم کرنے کا نظام قائم کرنا ہے۔ نمبر 13، آزادی رائے اور آزادی اختلاف۔ مدینہ کی اسلامی ریاست میں ہر شہری کو ریاستی معاملات میں اپنی رائے دینے اور خلیفہ کا احتساب کرنے کا حق حاصل تھا۔ ایک عام خاتون سربراہ ریاست سے پوچھ سکتی تھی کہ وہ کس بنیاد پر یکساں مہر کا نفاذ کرنا چاہتا ہے۔ اس خاتون کا استدلال یہ تھا کہ قرآن مہر کی رقم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ ایک ڈھیر سا مال بھی ہو سکتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے وہ مہر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے پسند فرمایا، اسی مہر کی رقم کو سب کے لیے مقرر کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر عام ان کو قرآن سے دلیل دینے پر وہ بغیر کسی حجت اور بحث کے اپنی رائے سے دستبردار ہو گئے۔ اسلامی فلاحی ریاست کا نمایاں پہلو تصور امانت۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کی ان چند خصوصیات کے ساتھ اب ہم ریاست مدینہ کے ایک اور اہم پہلو پر غور کرنا چاہتے ہیں جس پر عموماً توجہ نہیں دی جاتی، اور وہ ہے تصور امانت۔ ریاست مدینہ کا سب سے نمایاں پہلو تصور امانت ہے۔ الف میم نون سے ماخوذ اس قرآنی اصطلاح کا معنی قابل اعتبار، اعتماد اور وفادار کے ہیں، اور ہم عام طور پر اس سے روزمرہ کے اقتصادی مالی معاملات مراد لیتے ہیں۔ اگر ایک شخص بد دیانتی یا کمی بیشی نہیں کرتا تو ہم اسے امانت دار سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم بھی اس جانب اشارہ کرتا ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے،
اسی پہلو کو دیگر مقامات پر وضاحت سے سمجھایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا امانتکم وانتم تعلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو۔ امانت کے وسیع تر مفہوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم اہل ایمان کی صفات میں سے امانت کو ایک بنیادی صفت قرار دیتا ہے، والذین ھم لامانتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ یہی مضمون المعارج میں دہرایا گیا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو امانت کی تشریح خود قرآن کریم سورہ نساء میں یوں کرتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ دوسرے مقام پر یوں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ یہاں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ امانت اس کے مستحق کے حوالے کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم امر ہے۔ اس حکم کی پیروی کے لیے ضروری ہوگا کہ اولاً امانت داری کے معیار کو متعین کر لیا جائے اور پھر اس فرد کو جو اس پیمانے پر پورا اترے وہ امانت حوالے کی جائے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کائنات، زمین اور پہاڑوں کے حوالے سے فرمایا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ہدایت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، کیونکہ پہاڑوں اور زمین کو علم تھا کہ ان میں ارادہ و اختیار کی صلاحیت کی کمی ہے اور اس بنا پر وہ ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکیں گے۔ پہاڑوں کی معذرت سے یہ اصول واضح ہو گیا کہ اگر ایک شخص کو کوئی امانت سپرد کی جا رہی ہو اور اسے معلوم ہو کہ وہ اس کے بارے امانت کو صحیح طور پر نہیں اٹھا سکے گا تو اسے وہ امانت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ اس تناظر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اس حدیث کے مفہوم پر غور کیا جائے جس میں فرمایا گیا ہے، اس کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پابند نہیں۔ سورہ نساء میں دی گئی ہدایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امانت اور عہد میں کتنا قریبی تعلق ہے اور دونوں ایمان کے مظاہر ہیں۔ ایمان کا اظہار ایک جانب دی گئی ذمہ داری کو جیسا کہ اس کا حق ہے ادا کرنے سے ہوتا ہے، اور دوسری جانب جس کسی کو ذمہ دار بنایا جائے اگر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یقیناً اس سے بڑھ کر اور کوئی محرومی نہیں ہو سکتی کہ ایک شخص دنیا اور آخرت دونوں کو کھو بیٹھے۔ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے اور ووٹ کا حقدار کو دیا جانا ہی اس امانت کا ادا کرنا ہے۔ دوسری طرف عام مشاہدہ ہے کہ ووٹ دینے اور ووٹ طلب کرنے والا دونوں ہی اس کے دینی اور شرعی تقاضوں سے بہت کم آگاہ ہوتے ہیں۔ منصب چھوٹا ہو یا بڑا ایک امانت ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک تعلیمی ادارے کی سربراہی کے لیے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا جاتا ہے جس میں انتظامی، مالی اور تادیبی امور کو سمجھنے اور یکسوئی اور اعتماد سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا فقدان ہے تو نہ صرف منتخب کرنے والے بلکہ وہ فرد خود بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا کہ اس نے وہ ذمہ داری کیسے قبول کر لی جس کی صلاحیت اس میں نہیں پائی جاتی تھی۔ امانت، عہد اور عدل جن کی طرف مندرجہ بالا سورہ نساء اور المؤمنون کی آیات نشاندہی کرتی ہیں، اپنی وسعت کے لحاظ سے حالیہ تناظر میں غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر کسی تنظیم میں داخلے کے لیے یہ شرط ہے کہ ایک شخص حلال و حرام کے فرق کو سمجھتا ہے اور مالی معاملات میں جس حد تک ممکن ہو منکر کا ارتکاب نہیں کرتا، تو اپنی تعداد میں اضافے کی خواہش کے باوجود صرف ان کو تحریک میں شامل کیا جانا چاہیے جو حرام سے مکمل اجتناب ہی نہ کرتے ہوں
بلکہ مشتبہ امور سے بھی اجتناب کرتے ہوں، گویا ان امور سے بھی جو حلال و حرام کی سرحد پر ہوں، جنہیں ہم عموماً گرے ایریا کہتے ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاتے ہوں۔ حدیث نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ یہ گرے ایریا ہی ہمیں حرام کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے نظام تربیت سے گزارنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بجائے تعداد بڑھانے کے تطہیر فکر کے ساتھ تعمیر سیرت پر توجہ دی جائے، تاکہ ایک تربیت یافتہ فرد کا تحریک میں اضافہ 10 غیر تربیت یافتہ افراد کے اضافے سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک ہو یا حکومت، ہر ایک کے پاس ایک جامع نظام تربیت ہونا چاہیے، جس سے گزرے بغیر کوئی ایسا فرد ذمہ داری کے مناصب پر فائز نہ ہو سکے جس کی فکر اور سیرت میں کمزوری پائی جاتی اور جو دیانت اور صلاحیت ہر دو اعتبار سے معیار مطلوب پر پورا نہ اترتا ہو۔ اسی طرح کسی عہدے کی طلب یا کسی عہدے پر کسی کو لانے کے لیے رائے عامہ ہموار کرنا بھی اسلامی ریاست مدینہ کی روایات و ضوابط سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ کسی عہدے کی خواہش کرنا اس سے بھی بڑھ کر ظلم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کی قسم ہم اس کام کی نگرانی پر کسی ایسے شخص کو مقرر نہیں کر سکتے جو اسے مانگتا ہو، اور نہ کسی ایسے شخص کو مقرر کریں گے جو اس کا لالچ کرتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دور خلافت راشدہ میں لوگ ذمہ داری قبول کرنے سے بھاگتے تھے اور کسی عہدے کی طلب نہیں کرتے تھے، اور اگر ان پر کوئی ذمہ داری اس کی خواہش اور طلب کے بغیر ڈال دی جاتی تو اس کے مطالبات کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کا مقصد ذمہ داری کے حوالے سے سہولیات اور سٹیٹس کا حصول کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اس احساس ذمہ داری اور احساس و جواب دہی کی بنا پر اقربا پروری کا امکان تھا، نہ دوست نوازی کا۔ مناصب کی طلب کی بجائے ان سے دور رہنے کی خواہش ان میں بے لوثی پیدا کرتی تھی، اور عہدے کی طلب اور ذاتی نمود و نمائش کے جذبات کو قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ امانت، عہد اور عدل وہ 3 بنیادیں ہیں جو احساس ذمہ داری کو مستحکم کرتی ہیں۔ ان میں کمی تنظیم میں انتشار فکری اور گروہ بندی کو ہوا دیتی ہے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کے نمونے کے مطابق آج کے دور میں سوسائٹی اور ریاست کے قیام کے لیے فرد کی اصلاح، معاشرے کی اخلاقی تعمیر اور حکومت، ریاست اسلامی کے تمام اداروں اور پالیسیوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب فرد، معاشرہ اور ریاست ہر سطح پر اسلامی تعمیر نو کو ایک تحریک کی شکل میں انجام دیا جائے۔ اس اخلاقی تعمیر کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ انابت اللہ ہے، اللہ کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا، اس سے تعلق کو مضبوط کرنا اور اس کے سامنے حاضری کی تیاری کرنا۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ